أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں اولیاء کرام اور بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان پہ گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ آئندہ جمعہ المبارک پہ ذکر کروں گا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے. اور آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جمیع اولیاء کاملین علماء راسخین کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. یہ امت آخری امت ہے. ان کی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، وہ کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ فضل ہے اور کرم ہے کہ کبھی بھی اس نے انسان کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا. کوئی نہ کوئی ذریعہ ہدایت دینے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ انتظام کیا ہے.
کوئی وقت بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ دنیا میں کوئی ہادی، کوئی رہنما انسانوں کا موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے، اور اس بات کو ہم اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں، پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو پہلا انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ ابھی انسان بعد میں آنے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کا انتظام آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیج کر فرما دیا ہے۔ لوگ تو بھی بعد میں آئیں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد بنیں گے۔ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہے انہیں ہی نبی بنا دیا ہے، اور نبی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، ہادی اور رہنما اور مقتدا بن کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آنے سے پہلے ان کی ہدایت کا انتظام آدم علیہ السلام کو نبوت دے کر فرما دیا ہے۔ اتنا خاص اہتمام کیا ہے ہادی کا، ہدایت دینے والے کا، کہ کبھی خالی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ تو چونکہ یہ امت آخری ہے، ان پہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی وہ کتاب قرآن مجید آخری ہے، یہ دین آخری ہے، قیامت تک یہی دین چلے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت ہی قیامت تک چلنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کا لایا ہوا جو دین ہے، دین اسلام، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں اولیاء کاملین اور علماء راشدین کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اولیاء پہلی امتوں میں بھی ہوئے، علماء راشدین پہلی امتوں میں بھی ہوئے، لیکن ایک وقت تک وہ جو تعلیمات نبی کی ہوتی اس پر برقرار رہتے، لیکن کچھ وقت گزرتا تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات مسخ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مٹ جاتی، نئی چیزیں آ جاتی، اور ایسا بھی دور آ جانا کہ خالص دنیا داری آ جاتی، دین میں تبدیلی کر لی، کتابوں میں تحریف کر لی۔ کیوں؟ کہ کوئی بات نہیں، ابھی نیا نبی آنا ہے، ابھی نیا نبی آنا ہے، وہ آئے گا، نئی کتاب بھیجنی ہے، نیا دین دستور بھیجنا ہے، نیا قانون ابھی بھیجنا ہے، وہ آئیں گے کبھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ امت آخری، یہ ان پر جو کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی وہ آخری، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی اور رسول ہے۔ تو پھر جو دین حضور لے کر آئے یہ دین قیامت تک جاری رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں، لاکھ کوششیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب بھی محفوظ ہے، اور حضور کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں یہ اعزاز بخشا ہے اس امت کو کہ قیامت تک اللہ کے ولی بھی رہیں گے، علماء راشدین بھی رہیں گے۔ ولیوں سے یہ امت خالی نہیں ہوگی، ولیوں سے یہ امت خالی نہیں ہوگی، علماء راشدین سے یہ امت خالی نہیں ہوگی، ایسے لوگ رہیں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی دکانداریاں سجی نظر آتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو یہ نہیں کہ ہم بند آنکھوں سے ہی جیتے رہیں، زندگی ایسے ہی گزار دیں، غور و فکر کریں ہی نہ کہ ہم کس کو اپنا ہدایت دینے والا چن رہے ہیں، ہم کس سے رہنمائی لے رہے ہیں۔
ہم کس سے ہدایت لے رہے ہیں یہ غور نہ کرے، ایسا نہیں، ہمیں کھلی آنکھوں سے جینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آنکھیں کھول کے جیو، اور جس کو اپنا مقتدا، جس کو اپنا حاجی اور اپنا رہنما بنا رہے ہو تو وہ دیکھ لو جو معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم میں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو حقیقت کو پانے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر 2 نمبر مال کو اپنا لیتے ہیں، تو جب 2 نمبر مال کے ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، اصل چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت کی طلب میں اور طلب میں کوشش کرتے رہتے ہیں، 2 نمبر کے ہاتھ چڑھے تو پھر انہی کے ہو جاتے ہیں اور انہی کے طرف کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کا خطبہ یہاں ختم کیا تھا، جو وقت ختم ہو گیا تھا، کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس چیز کی مانگ ہوتی ہے تو اس کی پھر نقل بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ جس اصل کو کوئی نہ پوچھے اس کی نقل کیا آنی ہے؟ نقل اس کی آتی ہے جس اصل کی کوئی ویلیو ہو، قدر ہو اور اس کی مانگ ہو۔ سونے کی نقل آپ کو ملے گی، لیکن لوہے کی نقل کیا ہوگی، اس کی کیا قیمت ہے؟ سونے کی ایک مانگ ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ جو اس لیول کی چیز ہوتی ہے اس کی بھی 2 نمبر چیز بھی مارکیٹ میں آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اس امت میں ہدایت اور رہنمائی کا کام کرنا ہے ولیوں نے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سے، اپنے ارشادات سے اور اللہ تبارک و تعالی کی لاغیب کتاب قرآن مجید سے ہمیں تعلیم دی ہے ولیوں کے پاس بیٹھنے کی، ہمیں تعلیم دی ہے ولیوں کی کا ادب و احترام کرنے کی، ہمیں تعلیم دی ہے ولیوں کی خدمت کرنے کی، علماء راسخین سے علم حاصل کرنے کی۔ تو جب یہ تعلیم دی گئی، ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اللہ کے دربار میں ان کی بڑی قدر ہے، معاشرے میں ان کی بڑی مانگ ہے، تو پھر کچھ 2 نمبر بھی مارکیٹ میں لوگ آ گئے، انہوں نے اپنی دکانداریاں سجا لی، تو لوگ حقیقت کی طلب میں اصل کو پانے کے لیے، اصل ولی اور عالم راسخ کو پانے کے لیے نکلے، 2 نمبر کے ہاتھ چڑھے تو وہ متنفر ہو گئے، انہوں نے کہا اصل بھی کوئی نہیں، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ولایت ہے ہی کوئی چیز نہیں، ختم ہو گئی ولی، بس جو تھے وہ تھے، اب ولی کوئی نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور کچھ وہ ہوئے کہ جو نکلتے رہے، کوشش کرتے رہے، متنفر تو نہ ہوئے، لیکن جو دکانداریاں سجا کے بیٹھے تھے، 2 نمبر تھے، 10 نمبر تھے، ان کے ہاتھ چڑھے تو پھر ان کا اپنا تو بیڑا گھر کی تھا، ان کا بھی بیڑا گھر ہو گیا۔ یہ نقصان ہوا ہمیں، عجیب کشمکش۔ تو پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس سے ہم نے دین لینا ہے؟ اور یہ ہماری بہت بڑی سستی ہے کہ ہم بازار سودا لینے جائیں نا دکان پہ تو بڑا بار چیک کرتے ہیں، لیکن دین کا مسئلہ پوچھنا ہو، ہم نے دین کی رہنمائی لینی ہو تو ہر کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، وہاں سنگاڑے بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، اس کے پاس جا کے اس سے دین کی بات لے لیتے اور یہ ہمارا دین ہو گیا۔ بھئی جب ہم علاج کے لیے جائیں 100 مثالیں دی جا سکتی ہیں، آنکھوں کا علاج کرانا ہو تو بندہ ہڈی جوڑ والوں کے پاس تو نہیں نہ جاتا، بتائیے ذرا کہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ جس کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں گے، جو جس کا ماہر ہے اس کے پاس جا کر اس سے علاج کروائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے تو پھر نقصان ہی اٹھانا ہے نا۔ تو جو قرآن و حدیث کے علم میں ماہر ہے، جو طریقت کے علم میں ماہر ہے، جو حضور کی شریعت میں ماہر ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت میں ماہر ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا بہتر ہے، اس کے پاس
جائیں اور اس سے پوچھیں تو پھر ہمیں صحیح رہنمائی مل سکتی ہے. اور اہل گہلے سے پوچھتے رہیں گے تو پھر ہم نے اس کا اپنا تو نقصان ہے ہی، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا رہے گا. تو ہر اہل گہلے سے ہم نے دین کی بات نہیں لینی ہے. بڑا غور و فکر کھلی آنکھوں سے کیے، بند آنکھوں سے نہ کیے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے، آنکھیں کھول کے دیو اور آنکھیں کھول کے دین کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر جو ولیوں کی عظمت اور شان بیان کی ہے، ساتھ ہی ان کی پہچان ذکر کی ہے. ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ پہچان بھی ذکر کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی ہو گئے، پرہیزگار بنے، وہ اللہ کے دوست ہیں. سبحان اللہ. آپ تو پریشان ہو بیٹھے. یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا المیہ ہے اس دور کا. اور لوگ حقیقت کا انکار کر دیتے. اس امت میں قیامت تک اللہ کے ولی رہنے ہیں، یہ یقین سے بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لی. علماء راسخین بھی رہنے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ساری کی ساری گمراہی پہ جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے لوگ ہر دور میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے. حضور علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، ایسے لوگ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو چیزیں یہاں ذکر کی اس آیت میں. ایک ایمان ہے، ان کا ایمان دیکھو تو ایمان بھی کامل ہے. ان کا تقوی دیکھو تو تقوی دیکھ کے ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے. ان کی پرہیزگاری دیکھیں، حضور علیہ السلام کی شریعت میں پابندی دیکھیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اس طرح وہ پابند ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں آخرت کی رغبت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا آپ نے ولیوں کی بڑی عظمت اور شان بیان کی ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کے ولی کی پہچان پوچھ ہی رہے ہو تو پھر سنو. ایک بات ہے، جب تم کسی مومن بندے کے پاس بیٹھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. ہمیں اللہ کی یاد آ جائے. مطلب کیا ہے؟ دنیا سے بندہ بے تعلق ہو جائے، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس کی آخرت کی رغبت ہوتی چلی جائے، آخرت کی فکر کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جام، حضور علیہ السلام کے عشق کے جام اس کی بارگاہ سے اسے ملے تو سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے. تو وہاں تمہیں یہ سکون مل رہا ہے. یہ حضور نے پہچان بیان کی ہے. آج ہم پیروں کے پاس بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور بس دنیا سے ہم نے کیا بے رغبت ہونا ہے. پیر صاحب آپ ہی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں آخرت کی طرف کیا راغب کرنا ہے. پیروں کی محفلوں میں بھی دنیا داری کی باتیں، تو پھر کیا ملنا ہے وہاں سے؟ علماء کرام نے اس میں مختلف آراء ہیں ان کی. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ولی کو ولی کی پہچان سکتا ہے. ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. ہر بندہ ولی کو پہچان نہیں سکتا. ولی کو ولی پہچان سکتا ہے. اب میرے پاس کوئی سونا لے کے آ جائے، یہ کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے، میں کیا پہچانوں گا؟ یہ تو زرگر کے پاس جائے گا تو وہی بتائے گا نا کہ یہ سنار بتائے گا نا کہ یہ اصلی ہے کہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے. تو ایسے ہی ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں پہچان سکتا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی الخواص، جو بہت پائے کے ولی تھے. ایک دن جنگل میں جا رہے تھے، ایک آدمی سامنے سے آیا، ملا تو اس نے کہا جناب میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور میں نے آپ کا سنا تھا، آپ کے ساتھ میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. آپ نے مراقبہ کیا تو مراقبے میں آپ کے لیے ظاہر یہ ہوا کہ یہ کافر ہے.
آپ نے فرمایا بھی مجھے تجھ سے کفر کی بو آتی ہے، لہذا تو مجھ سے دور ہو جا، میں تجھے اپنے پاس نہیں لا سکتا۔ دیکھیے نا یہ اللہ کے ولیوں کی کوشش کتنی ہے، جو بری چیز ہے وہ اس سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ برائی کی ایک اپنی نحوست ہوتی ہے، تو یہ کافر ہے اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، بات ہو گئی ہے، اب یہ جائے پاس کیوں رکھوں؟ تو پاس رکھنے سے جو اس کی نحوست ہے اس کا کہیں مجھ پہ بھی اثر نہ ہو جائے۔ فرمایا تجھ سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے، دور ہو جا۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب، بڑی دور سے سفر کر کے آیا، بڑی منتیں کی، آپ مجھے ساتھ رکھ لیں۔ آپ نے پھر ٹالنا چاہا، کہا کہ بھائی میرے ساتھ بڑی مشکلات ہیں، تو میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تو تو اپنا کام کر۔ اس نے کہا نہیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے آپ ساتھ رکھیں۔ آپ نے ساتھ رکھ لیا، 8 دن وہ آپ کے ساتھ رہا، اور 8 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 8 دن اس طرح گزرے، آپ تو اللہ کی عبادت کرتے اور سیر و تفریح سفر میں رہتے، 8 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگی، تو وہ اب عرض کرنے لگا حضرت کچھ کیجئے، میں تو مر رہا ہوں، کچھ کھانے کا انتظام کیجئے۔ تو اب وہ شفقت آئی، آپ نے سر سجدے میں رکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا، لاج رکھ دے اور کھانے کا انتظام فرما۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تھال بھیجا جس کے اندر 2 شربت کے پیالے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ اب ذرا اندازہ لگاتے تھے کس پائے کے وہ بڑی ہے۔ 2 روٹیاں آئے، 2 شربت کے پیالے آئے، ایک روٹی اور ایک شربت کا پیالہ اسے دیا بھی یہ پی اور کھا، ایک خود کھا لیا اور پی لیا۔ پھر سفر شروع ہو گیا، کچھ دن اور گزرے تو اس کی پھر وہی حالت۔ حضرت علی الخواص رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اب آپ دل میں سوچنے لگے کہ یہ تو پھر مجھے کہے گا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ تو ہر وقت بندے کی حالت ایک طرح کی تو نہیں نہ ہوتی ہے۔ اس دن میں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی، ہو سکتا ہے آج میں دعا کروں تو پھر نہ آئے کھانا، تو یہ مسلمان سے بدگمان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے سوچا کہ میں اس پر پہل کر دیتا ہوں۔ تو علی الخواص اس کو کہنے لگے بھئی تو عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، آج تیری باری ہے، آج تو کھانے کا انتظام کرے گا۔ تو حضرت علی الخواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جب یہ سنا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک تھال آسمان سے سامنے آ گیا اور اس پر 4 روٹیاں تھیں اور 4 شربت کے پیالے تھے۔ اور جب وہ دیکھ لیا تو کہنے لگا کل یا شاید، حضرت اب کھائیے اس کو۔ وہ فرمانے لگے، اب دن ان کو پتا تھا کہ یہ تو کافر ہے، تو کافر کی کرامت تو ہو نہیں سکتی، کافر کی کرامت تو ہو نہیں سکتی، کافر سے کوئی اس طرح کا کام ظاہر ہو اسے کہتے ہیں استدراج۔ اسے کیا کہتے ہیں، یہ کبھی پھر ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس طرف نہیں جاتا۔ تو یہ تو استدراج ہے، کرامت تو یہ ہے نہیں ہے، تو عیسائی ہے، تو لہذا یہ استدراج ہے، استدراج کا کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ دل میں سوچا تھا نہیں میں نہیں کھانے والا یہ کھانا۔ اس نے کہا نہیں حضرت کھائیے اور ساتھ ہی 2 مبارکیں بھی وصول کیجیے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ وہ 2 مبارکیں کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگا جب میں نے سجدے میں سر رکھا نا تو میں نے عرض کی مولا اگر اسلام سچا دین ہے تو اس کے صدقے میں 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے ہمیں عطا فرما، اور اگر یہ جس کے ساتھ میں ہوں شیخ علی الخواص یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، تیری بارگاہ میں محبوب ہے، تو پھر اس کے صدقے میں 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب 2 مبارکیں وصول کیجئے، ایک یہ کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، یہ بھی مبارک وصول کیجئے، اور دوسری مبارک یہ وصول کیجئے کہ میں جان گیا ہوں
ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اب یہ دو مبارکیں بھی وصول کیجئے اور کھانا بھی تناول کیجئے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علی القواس جیسا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، یہ اللہ کا ولی تو ہے نہیں، یہ تو عیسائی ہے، تو وہ نہیں پہچان سکے، تو میں کہاں پہچان سکتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ اس لیے ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے، عام بندہ نہیں پہچان سکتا۔ ہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے معیار بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہے اور ایمان کے بعد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، شریعت پہ چلتا ہے۔ یہ جو نذرانوں کا ایک چلتا ہے سلسلہ، یہ اسلام میں ہے، لیکن اس کو صوفیاء کرام نے سمجھا یہ ہے، اور اس سے میں نے بھی یہی بات سمجھی ہے کہ جب نذرانہ، کچھ مارے بندے نے کیا نذرانہ دینا ہے؟ نذرانہ تو وہی دے گا نا جس کے پاس کچھ ہوگا، اب جس کے پاس اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہے، اس نے پیر کو کیا نذرانہ دینا ہے؟ تو یہ جو نذرانوں کا ایک سلسلہ ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ جو رئیس لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ آ کے نذرانہ دیتے ہیں، تو حضرت صاحب اگر ضرورت ہے تو رکھتے ہیں، ورنہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مرید جو ہیں امیر بھی ہیں اور مرید غریب بھی ہیں، مرید امیر بھی ہیں۔ اب وہ جو غریب اور امیر دو طرح کے مرید ہیں، غریبوں نے کیا دینا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو امیر ہیں وہ آگے نذرانہ دیں گے، پیر صاحب جو اس کے مریدوں میں غریب ہیں ان کو اس سے نوازیں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے لاہور میں۔ اس پیر صاحب کا ایک مرید پتہ چلا کہ پیر صاحب آئے علامہ اقبال صاحب کے پاس، تو وہ ملنے آ گیا، اس نے آ کر سلام کیا، کچھ اپنے دکھڑے سنائے، اور یہ بھی ذکر کروں گا کہ پیر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے لیے کیا کیا چیزیں ذکر کی ہیں، 12 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک پہ وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ آیا، اس نے دکھڑے سنائے اپنے، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ حضرت بیٹی بھی جوان ہے، اس کی شادی کا بھی انتظام کرنا ہے، سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ دن دو شادی کرو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور ان دنوں میں 100 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی۔ اس نے کہا جی اس وقت میں 100 روپے کا مقروض ہوں، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ یہ میری مشکل آسان کر دے۔ اب پیر صاحب نے دعا کر دی، دعا کی، مرید نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے نکلے، وہ 10 روپے جو تھے نا وہ پیر صاحب کو نذرانہ دیا اور وہ چلے گئے۔ جب مرید نذرانہ دے رہا تھا، پیر وصول کر رہا تھا، تو علامہ اقبال اس وقت بیٹھ کے مسکرا رہے تھے۔ جی جب وہ مسکرا رہے تھے، پیر صاحب دیتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مسکرا رہے ہیں، لیکن بات نہ کی۔ جب مرید چلا گیا، اب پوچھا جناب آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو علامہ اقبال نے کہا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، میں اس لیے مسکرایا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس لیے یقین ہو گیا کہ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا نا 100 کا مقروض تھا، اور جب واپس گیا ہے 110 کا مقروض ہو گیا ہے، مجھے پتا چل گیا آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اب یہ حال ہے کہ وہ بتا رہا ہے مجھ میں 100 روپیہ قرض ہے، تو وہ قرض کے لیے دعا کروا رہا ہے۔ پیر صاحب پھر بھی اس سے نذرانہ وصول کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی پاس سے کچھ دیتے، بھائی تو اپنا قرض اتارنے کے لیے تیری بیٹی کی شادی ہونی ہے، سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، دن مانگ رہے ہیں، تو کچھ تو میرے پاس سے بھی لے جا اور اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ انتظام کر لے۔ تو وہ نہیں کر سکا تو کم از کم اس سے تو اور نہ لے تاکہ وہ اور بڑا مقروض ہو جائے۔ تو یہ ایسا سلسلہ چلتا ہے اور یہ چل رہا ہے، ہم دیکھتے نہیں۔ اور ایسے ایسے پیر اللہ کی پناہ، یہ چونکہ اسٹیج الحمدللہ اہل سنت کا ہے اور ہم نے اہل سنت کی ترجمانی کرنی ہے، ہم
جو شریعت ہے وہ آگے ہے، باقی سب کچھ پیچھے ہے، یہ یاد رکھیے، شریعت آگے ہے، حضور کا اسلام آگے ہے، حضور کی تعلیمات سب سے آگے ہے، اور باقی ہر چیز پیچھے ہے، دین ہے، استاد ہے، سب پیچھے، حضور کی تعلیمات اور اسلام سب سے آگے ہے۔ تو سجدے کروائے جا رہے ہیں، اس قدر گمراہ کیا جا رہا ہے ہمیں، اور ہم چلے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور پیری کو ہم نے بدنام کر دیا۔ یہ بڑا مقدس شعبہ تھا، حضور علیہ السلام کے دین کی تعلیم دینا یہ پیروں اور علماء راسخین کا کام تھا، جس کو آج دکانداری بنا لیا گیا ہے، دونوں طرف ہی بڑا المیہ ہے۔ تو ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ہم نے جو قرآن نے ہمیں معیار دیا ہے، جو ہمیں حضور نے معیار دیا ہے کہ تم جس کے پاس اس کے پاس بیٹھو تو یہ نہیں کہ تم کی دنیا داری ہی تمہیں ملے، نہیں، بلکہ تمہیں اللہ کی یاد آئے، تمہیں آخرت کی فکر ہو، تمہاری لو حضور علیہ السلام سے لگے، اپنے رب سے لگے، تو جس کی دربار میں بیٹھے تمہیں یہ ملے تو سمجھو یہ ہے اللہ کا ولی، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 2 نمبر 10 نمبر لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔